السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماں بہنوں، سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ حضرات، اسلام ایک امن پسند مذہب اور سارے انسانوں کو امن کا پیغام دینا چاہتا ہے، اور یہ امن گھریلو ہو، عقائد کے اعتبار سے ہو اور کسی بھی طریقے سے ہو۔ اسلام ایک آسان ترین دین ہے اور اسلام نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کو مشکلات میں پڑ جائیں، چاہے عقائد کے حساب سے ہو، شک و شبہات کی بنیاد پر ہو، رسم و رواج کی بنیاد پر ہو، وہم پرستی کی بنیاد پر ہو۔ آج کل واستو وغیرہ کے جو چکر ہیں، ان تمام عقائد کو اسلام پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ جاہلی رسوم ہوتے ہیں، کچھ قسمیں کھا لیتے ہیں جس سے زندگیاں خراب ہو جائیں، اسلام نہیں چاہتا ہے۔ اسلام بہت آسان ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا کے بھیج رہے تھے یمن کی طرف، اور حضور اونٹ کی رسی پکڑ کر نیچے چل رہے تھے، حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت معاذ کو حضور نے فرمایا، اے معاذ، آپ کو ایک ایسی جگہ بھیج رہا ہوں، لوگ ابھی ابھی دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو، دین کو آسان طریقے سے پیش کرنا، دین کو مشکل نہیں بنانا، دین آسان طریقے۔ سورہ مجادلہ ایک سورہ ہے، اس میں ایک بڑی کیفیت والی بات ہے۔ عورت کا ایک خطاب ہے، عورت کا جو دکھ اور درد اللہ کے رسول کے دربار میں وہ پیش کرتی ہے، اس کے جواب میں پورا سورہ اترتا ہے۔ حضرت اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ ان کی بیوی ہیں۔ عرب میں ایک رسم تھی، اگر کوئی آدمی غصے سے یا کسی بھی طریقے سے اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح، زہار کہتے ہیں پیٹھ کو، اگر یہ لفظ انہیں کہہ دیا تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی، جو ہے طلاق ہو جاتا تھا۔ وہ صحابی نے اپنی بیوی سے اس طرح کا اظہار کر دیا۔ اب اس کے بعد خولہ بنت ثعلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہیں، جو فریاد کرتی ہیں، اور وہ فریاد کو اللہ اس طریقے سے جواب دیتا ہے۔ وہ فریاد کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک لفظ کہنے سے میری زندگی تباہ ہو جائے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا کیا ہوگا؟ ایک لفظ خالی قسم کھانے سے میری زندگی تباہ ہو جائے گی؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول۔ مجادلہ یعنی اپنے جائز حق کے لیے اللہ سے لڑنا۔ لڑنا اردو میں ذرا غلط لفظ میں استعمال ہوتا ہے، جائز حق کے لیے اللہ سے مانگنا۔ تو یہ جب مجادلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سورہ کے جواب میں یہ سورہ اتارتا ہے، اسی کا نام ہے مجادلہ۔ اب اس میں جواب دیا گیا، بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں تو نہیں بن جاتی، یہ رسم نہیں چلتی۔ البتہ منہ سے قسم کھانے کی وجہ سے بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہ غلام آزاد کرو، 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، یا نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بار بار جھوٹی قسمیں کھانا بھی مناسب۔ کوئی بولتے میرے بچے کی قسم ہے، میری ماں کی قسم ہے، فلاں قسم ہے، یہ تمام اچھی عادتیں نہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ کسی برے کام کے لیے آپس میں مل جل کر مشورہ نہ کرو، نیک کام کے لیے آپس میں مل کر مشورہ کرنا بڑا اچھا ہے۔ آخری رکوع میں شیطانی گرو کون ہے، اللہ کا گرو کون ہے کہا گیا ہے۔ یاد رکھو، بڑا اہم پیسے غور کرو، آج دنیا کے حالات کو سامنے رکھو اور قرآن کیا نظریہ پیش کرتا ہے دیکھو۔ جو لوگ مسلمانوں کی دشمن قوم سے، جو لوگ مسلمانوں کی دشمن قوم سے ساز بات کرتے ہیں، ساز بات اگریمنٹ کر لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کہا گیا یہ شیطانی گروپ ہے، ان پہ بھروسہ نہ کرو۔ سمجھداری سے اس آیت پہ سوچ کرو۔ آج پولیٹیکل حالات، آج تو
پولیٹیکل ایشو سے مسلمانوں کو کوئی ورت ہے ہی نہیں، پرسنٹیج کیا کچھ بھی نہیں، ورت نہیں۔ اس دن میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں میں، موقع آیا ہے، آگے چل کر یہ حالات آئیں گے۔ اب کے جو الیکشن ہے ہار جیت کا نہیں ہے، مسلمانوں کی زندگی اور حیات کا ہے۔ اس کا بچنے کے لیے واحد طریقہ کہہ رہا ہوں میں، پرسنٹیج آف ووٹ مسلمانوں کا بڑھنا چاہیے۔ 4-5 سال کا سروے دیکھیے، 40% سے بڑھ کر مسلمانوں کا نہیں ہو، اور سیاسی اعتبار سے بھی کیا ہے۔ دیکھیے قرآن کئی جگہوں پہ اشارہ کرتا، ہمارا مقام اپنے ہاتھ سے مت کھوئیے آپ۔ پھر اس کے بعد کہا گیا سچے مسلمان تو وہ ہیں جو اللہ رسول کے مقابلے میں، اللہ رسول کی مخالفت میں قریب سے قریب رشتہ دار بھی ہو، اللہ کے طرف فیصلہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، رشتہ داروں کی طرفداری نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا گروپ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے گروپ میں شامل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے جو سورے آ رہے ہیں، سورہ حشر ہے، سورہ ممتحنہ ہے، یہ سورے بڑے غور و فکر کریں ہمارے لیے بڑے لیسنس ہیں دوست۔ بعض باتیں ایسی ہیں میں بولنا اچھا بھی نہیں دکھتا، میرا ضمیر گواہی بھی نہیں دیتا، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق و عادات، لیکن قرآن جس نظریے کو پیش کرتا ہے، وہ کس قسم کی اصلاح چاہتا ہے، ہم سنجیدگی سے غور کرنا بہت ضروری ہے مسلمان۔ یاد رکھیے جتنا نقصان ہم کو اپنے لوگوں سے ہوا ہے، غیر لوگوں سے نہیں ہوا ہے، یہ حقیقت آپ مان۔ میرے پرانے دوست مسلی بھی تھے، ایک ہندو کے قبرستان کو لگ کر گھر خریدنا چاہ رہے تھے، مثال ایک واقعہ، تو لینا چاہ رہے تھے۔ ایک اور دوست تھے، انہوں بھی مسلی تھے، انہوں بولے مول صاحب وہ گھر لینے مت دو، میں لینا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ، اب وہ لے جا کے بتائے میرے کو، آپ دیکھیے وہاں شک شبہات پیدا ہوئے، یہ ہے قبرستان کو لگ کے گھر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے دونوں کی بات سن کر ایک بات کہی، بھائی یہ جو مرے ہوئے ہیں ان سے ہم کو نقصان نہیں ہے، جو زندہ لوگ ہیں ان سے سب سے زیادہ نقصان ہے، سمجھا؟ آج ہمارے مسلمانوں کا حال، فکر کے لیے کہہ رہا ہوں میں، کوئی تنقید نہیں ہے میرا، ہمارے خلاف مقدمے داخل کرنے والے مسلمان، ہمارے گواہی دینے والے غلط مسلمان، ہمارے پراپرٹی پر ہراس کرنے والے مسلمان، کرائے دار بیٹھ کر تکلیف دینے والے مسلمان، ہمارے خلاف مقدمہ داخل کرنے والے مسلمان، کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، ذرا سوچیے، حقیقت ہے نہیں ہے بتائیے۔ ایک آدمی ہندو ہے، ہمارے لباس کو، ہمارے حلیے کو دیکھ کر ڈر جاتا ہو، نہیں ارے ان کو کیا تو بولے تو ان کا خدا کیا کر دیتا کہ بلکہ خاموش ہو جاتا، ہمارے لوگ ڈرتے بھی نہیں۔ یہ جو سورے ہیں اب آ رہے ہیں، مسلمانوں کی کیفیت، یہود و نصارہ کی کیفیت کو ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھو کہاں کیسا مذہب کیا ہے، سمجھا، کیا طریقے سے اسلام پھیلا تھا۔ ایک صحابہ رسول کی دکان تھی، سامنے ایک یہودی کی دکان تھی۔ یہ مسلمان کی دکان میں کاروبار اچھے ہوتے تھے، شام تک دیکھے کہ وہ یہودی پریشان ہے، اس کے کاروبار نہیں ہوتے تھے، یہودی حالانکہ۔ یہ صحابی شام ہونے کے بعد اپنے غلے پہ کپڑا اٹھا دیے، بچھا دیے، لوگ آئے، آنے کے بعد بولے کہ دیکھو غلہ ہونا ہے تو سامنے ہے، دیکھو ان کے پاس جاؤ، وہاں بہت اچھا غلہ ملتا ہے۔ یہودی دیکھا، متاثر ہوا، بھائی آپ تو ہے، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ میرے پاس گاہک کو بھیجنے لگے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی میرا کاروبار جتنا تھا آ گیا ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے، آپ کے بھوکے ہیں، بچے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ مثالیں ہیں ہی نہیں ہیں، بتائیے آپ کوئی اظہار کر سکتا ہے ایسا ہمارا؟ سورہ حشر، مدینے کے یہود صاحب قوت، صاحب لشکر، مضبوط قلعے رکھنے کے باوجود جب اللہ کا حکم آیا اپنے ہاتھوں سے اپنے قلعوں کو ویران کر کے چلے گئے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اے مسلمانوں جو کچھ اللہ رسول دے رہے ہیں اس کو لے لو، تو جن چیزوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ دیکھیں اس کے بعد کی آیت،
منافقین، اہل کتاب اور کفار، ان کے دلوں میں اللہ سے ڈر کر مسلمانوں کا ڈر کہ مسلمان اگر غالب ہوں گے تو کیا ہوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب مل کر مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بظاہر آپس میں ایک ہے لیکن ان کے دل الگ الگ۔ پورے حالات کا تبصرہ کر رہا ہوں میں، آپ خدا کے لیے قرآن کو اگر سمجھے تو آپ پورے حالات کا تبصرہ کر رہا قرآن، یہ آپس میں ایک ہیں لیکن ان کے دل الگ الگ ہیں، ایک موسمی کی طرح پوری قوم ہے۔ اور متحد ہو سکتے ہیں تو کون؟ ایک ہی قوم ہے، ایک کتاب کے عنوان پر متحد ہو سکتی ہے، یہ کلمے کی بنیاد پر الگ متحد ہو سکتی ہے، دوسرے نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے دوستو۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ذرا سوچو کل کے لیے تم نے کیا جمع کیا ہے۔ کل کا جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے، آج کا جو دن ہے دنیا ہے۔ کل کے لیے کیا کیا؟ آپ کما رہے ہیں، بینک بیلنس رکھ رہے ہیں، بچوں کا سوچ رہے ہیں کیا ہوں گا، حالات خراب ہوئے تو انہوں جینا، سوچ رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سے میرا کل کیا ہوگا قیامت کے دن، میں نے کیا جمع کر کے رکھا، سوچو آپ۔ اور قرآن کی عظمت، یہ ایک بڑی آیت ہے، جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں دنیا میں، قیامت کے دن جب آئیں گے اللہ بھی انہیں بھول جائے گا۔ وہاں ضرورت ہے ہماری اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کہے گا تم دنیا میں مجھے بھول گئے، آج میں بھی بھول جا رہا ہوں۔ سورہ حشر کی آخری آیتیں اپنے وظیفے میں رکھو، سونے سے پہلے، اپنے بستر پہ جانے سے پہلے آخری کی 2 آیتیں ضرور پڑھا کرو، آپ کی زندگیوں میں بڑا سکون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ، سورہ صف۔ حضرات، جو میں آپ کو جو باتیں بول رہا ہوں قرآن کو سامنے رکھے سوچیے۔ موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے میرے دوستو، اگر اب بھی ہم بیدار نہ ہوئے اس کا کوئی علاج نہیں۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ان سوروں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قرآن کے دائرے میں رہ کے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اتنے سالوں میں گراؤنڈ ورک کیا کیا ہے، سوچیے گراؤنڈ ورک کیا کیا ہے، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو، جیسا جہاں احاطہ بڑا ہے، خدا کے احکام کو ہم نے پہنچایا نہیں پہنچایا۔ جو آدمی گراؤنڈ ورک نہیں کرتا ہے وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی۔ مولانا ابوالحسن ندوی نے بہت پہلے خطاب کیا، اس میں کہا تھا اے مسلمانوں، 5 وقت کی نماز اگر پڑھ لیے، ملک میں سیاسی شعور آپ کو نہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کو 5 نمازوں پر بھی پابندی آ جا سکتی۔ یہ کھلی بات آج کی ہمارے بزرگ کب کہے ہیں اور کیا کہے اور قرآن کیا کہتا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ کلمے کی بنیاد پر ہم متحد نہیں ہوئے۔ یہ حکومت آئی 9 سال کا پیریڈ، 9 سال کے پیریڈ میں گراؤنڈ ورک کیا کیا انہوں نے، سارے لوگوں کے ذہنوں میں تعصب بھر دیا۔ اچھے سے اچھا پڑھا لکھا آدمی بھی متعصب نگاہ سے ہم کو دیکھتا ہے، کیا نہیں کہ آپ کے سامنے ہے، گراؤنڈ ورک کیا ہے۔ اور متحد ہو کر اسلام کے تو خلاف نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اور ہم ایک کتاب، ایک رسول، ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم آپس میں متحد ہوئے ہیں کیا بتائیے؟ متحد ہوئے ہیں کیا بتائیے؟ اگر یہ نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے، جو سورہ صف میں کہتا ہے۔ اور 1-2 باتیں کہی گئی ہیں۔ دیکھو کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آتا بھی ہے، اسلام قبول کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، مومن بھولا بھالا نہیں ہونا چاہیے، تحقیق کیا کرو کیا وجہ سے آیا ہے، راز کی بات۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے مسلمانوں تمہاری کمزوری کیا ہے، جو بات کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ آج یہی ہمارا گراؤنڈ، عملی میدان میں کچھ نہیں ہے، ہم بولنے تو بہت کہتے ہیں۔ قرآن کا ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔
بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، پیسے غور کیجیے، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور آپس میں ایسے متحد رہتے ہیں جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ کیا بتائیے آپ، کیا کمزوری ہے؟ کمزوری کو ڈھونڈنا ہم کیوں حالات آ گئے ہیں، پکار لینے سے نہیں ہوتا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کیا کمزوری ہے، متحد نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا قرآن نے سورہ صف کے اندر، یہ سب مل کر اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنا نور مکمل کرے گا، کس سے کرے گا یہ نہیں معلوم ہے۔ اگر ہم اس سے نہیں کریں گے تو کسی سے بھی وہ کرے گا۔ ایمان لانے والوں، ایک ایسا بزنس میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس میں تم کو کبھی گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، ایسی تجارت میں بتاتا ہوں۔ وہ کہا دردناک عذاب سے بچانے کی تجارت، اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس کی راہ میں جہاد کرو اور کامیابی تمہارے حق میں ہوگی اور فتح تمہارے نصیب میں۔ نصر من اللہ و فتح قریب، گھروں قریب بڑے بورڈ لگا رہے تھے گھر کے اندر، بڑا بورڈ، نصر من اللہ و فتح قریب۔ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، کیا وجہ سے یہ آیت، یہ پوری روداد ہے اس کے اندر۔ تم متحد ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ایمان کو مضبوط کرو، چوکنا رہو دنیا کے حالات سے، تب تم کامیاب ہوں گے۔ تم یہ نہیں خالی بوڑھا لگا لے، گلے میں تعویذ لگانے سے نہیں ہوتا میرے دوست، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کا پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہم کو کلمے کی بنیاد پر متحد فرما دے، آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ، یہاں پورے مدنی سورے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر، اللہ کے رسول کو بھیجا، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں سنوارتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب جمعہ کی نماز کو اذان دے دی جائے تو کام چھوڑ کر نماز کی طرف پلٹ آؤ، نماز کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یاد رکھو بہترین رزق اللہ دینے والا ہے۔ سورہ منافقین، یہ منافقین قسم کھا کر اپنی زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جھوٹے ہیں۔ ان کی چکنی چپٹی باتوں پہ ایمان لانے والوں دھوکہ نہ کھاؤ۔ اے ایمان لانے والوں، اپنے مال اپنی اولاد میں مشغول ہو کر، سنیے پیسج کو، اپنے مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اپنے دین کو فراموش نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے دنیا میں بڑا نقصان اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو، موت آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ تغابن ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، جو خدا جس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری اچھی شکل و صورت بنائی، اسی کی طرف آخر کار تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اے ایمان لانے والو، یہ بات بھی سنو، اپنی اولاد اپنے بیویوں کے کہنے میں آ کر تم نیک کاموں سے باز نہ رہو، باز تمہارے دشمن ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کے نیک باتیں نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سوروں کی برکتوں سے عمل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 پارے کے آخری کے 2 سورے ہیں۔ سورہ طلاق، شروع میں طلاق کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور طلاق اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اختلاف ہونا فطری چیزیں ہیں، تنازعات ہونا فطری چیزیں ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے میل ملاپ کی زندگی ہونا، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری بڑوں کی ہوتی ہے کہ جو ہے خاندانوں کو برباد نہ کریں، خاندانوں کو ملانے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے اندر ایک آیت ہے، وہ آیت اپنے وظیفوں میں ضرور رکھے، چاہے نوجوان ہو چاہے بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں۔ وہ آیت یہ ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، بڑے بڑے مشکلات سے پار کرنا وہ اللہ کی ذمہ داری، کتنے بھی مشکلات ہوں۔ پھر دوسرا لفظ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے،
اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ آیت کو وظیفوں میں پڑھ رکھے گا، ملازمتوں کے تعلق سے ہے، مسائل سے بھی ہو، اللہ کہہ رہا ہے بڑے سے بڑے مشکل سے پار کرانا میرا کام ہے۔ سورہ تحریم، اس کے شان و نزول بار بار سنتے ہی ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ پر حرام نہ کرو۔ اے مسلمانوں، اللہ رسول کی فرمان برداری کر کے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اے ایمان لانے والو، توبہ خلوص دل سے کرو، جس کا اثر تمہارے اعمال سے ظاہر ہو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ آخر میں دو عورتوں کی مثال دی گئی۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی بیوی ایمان نہیں لائی، غلط حرکتوں میں تھی، اللہ کا عذاب آیا، بیوی کو ایک پیغمبر نہیں بچا سکا، اللہ کے عذاب میں جو ہے مبتلا۔ اور ایک مثال دیا فرعون، کتنا ظالم تھا، فرعون ہوتا تھا قلعے والا فرعون، اس کی بیوی آسیہ ایمان لائی، ایک تختے کے اوپر لٹا دیا، کیلے مارتا گیا کہ اس کو چھوڑو مجھے خدا مان۔ اس وقت پر حضرت آسیہ نے جو دعا کی قرآن نے نقل کیا ہے، اے اللہ فرعون اس کے عملے سے مجھے نجات دے دے، مجھے ایسا گھر بنا دے جو مجھے جنت میں داخل ہو۔ تو جب تختے پہ لٹا کر کیلے مارے جاتے تھے حضرت آسیہ مسکراتی تھی، پوچھا گیا کہ یہ تو اتنا کٹھن معاملہ ہے، مسکراتی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سامنے میرے مقام کو جنت کو لا کر رکھ دیا، مجھے یہ سننے والا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو سورہ ہم پڑھے ہیں اس پر غور سے سنجیدگی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سورہ ہمارے لیے باعث برکت نازل ہو۔ جن احکام کو اللہ نے اس میں کرنے کا حکم دیا ہے ہم کریں، جس سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ سورہ جو بھی پڑھے ہیں قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اے اللہ اس ملک میں ہم امن چاہتے ہیں، امن کا پیغام چاہتے ہیں، سارے انسانیت کو امن کا پیغام چاہتے ہیں۔ اے اللہ اس کام کو کرنے کے لیے، تیرے بندوں تک خدا کے پیغام پہنچانے کے لیے ہم کو منتخب کر لے۔ جو لوگ ہمارے خلاف غلط سازشیں کرتے ہیں تو اپنی تدبیر کے ذریعے سے ہمارے جانوں کی مالوں کی حفاظت فرما، آمین و آمین۔